السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آئیے گا آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ 7 ایسی باتوں کو جن کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، ہر وقت دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آخر آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ 7 غلطیاں جو ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں، وہ 7 ایسے کام، وہ 7 ایسی وجہ جن میں ہم پھنسے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، یا پتہ بھی ہوتا ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان 7 باتوں کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ 7 وجہ کون کون سی ہیں؟ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سنیے گا، تاکہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو ان باتوں پر آپ کی نظر رہے، اور انشاءاللہ پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ نمبر 1، جب بھی دعا کریں اخلاص کے ساتھ کریں، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور دعا قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پہلی بات، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب دعا مانگتے ہیں نا، تو کبھی اس طریقے سے ادھر کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور لگا ہوتا ہے اور ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یا ادھر اس طریقے سے آپ مسجد میں جائیے گا نماز پڑھنے، اور آپ لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے دیکھیے گا، امام صاحب دعا کھلا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہاتھوں کو اس طریقے سے مسل رہے ہیں، یا کوئی اس طریقے سے ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں خالی، اور کوئی اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہو جاتی ہے مطلب بے توجہی۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بے توجہی۔ تو اس لیے پہلی وجہ لکھی ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں اخلاص کے ساتھ دعا کریں، توجہ کے ساتھ دعا کریں، آپ کا من، آپ کا ذہن، آپ کا دل اللہ کی جانب لگا ہو، اور آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آپ نے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کو لے کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ میں نے جو نماز پڑھی سے قبول فرما لے اپنے حبیب کے صدقے میں، اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میں بہت مصیبت میں چل رہا ہوں، یا اللہ میری مصیبتوں کو دور فرما دے، یا اللہ میری نماز کو قبول فرما لے۔ اس طریقے سے مطلب آپ کا دل بھی، آپ کا دماغ بھی، آپ کی توجہ بھی، مطلب پورے اخلاص کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے گا۔ آپ کا ذہن ادھر ادھر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور آپ کا ذہن ادھر ادھر لگا رہا اور آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں، تو پھر یہ بے توجہی والی دعا ہوتی ہے اور بنا اخلاص کی ہوتی ہے، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے حرام کھانے پینے والے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، جو لوگ حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، ایسے لوگ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ان کی دعا کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کوئی بھی حرام کا لقمہ تو نہیں کھا رہے، کہ حرام تو نہیں کما رہے، ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور جو لوگ حرام کھاتے، کماتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے گناہوں سے اور معصیت سے بچیں۔ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے مان لیجیے گا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، ٹھیک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ اب آپ نے گناہ ہو گیا، آپ سے توبہ کر لی، پھر آپ نے وہی دوبارہ گناہ کر دیا، پھر آپ توبہ کر رہے ہیں، پھر آپ نے تیسری بار وہی گناہ کر رہے ہیں، پھر توبہ کر رہے ہیں، پھر دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ مجھے معاف کر دے، پھر وہی گناہ کر رہے ہیں، پھر دعا مانگ رہے ہیں مجھے معاف کر دے۔ تو اب آپ بتائیے گا، بار بار وہی گناہ کرنا، بار بار توبہ کرنا، بار بار دعا مانگنا، کیا آپ کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جس گناہ سے آپ نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لی، معافی مانگ لی اور توبہ کر لی، اب دوبارہ آئندہ کبھی زندگی میں اس گناہ کی طرف کو دیکھنا بھی نہیں ہے، وہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ بار بار گناہ کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، بار بار گناہ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا، ایسی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کریں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے جتنے گناہ آپ سے ہو گئے، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے ان کی توبہ نہیں کی، جتنے گناہ آپ سے ہو گئے ہیں ان کی آپ نے توبہ نہیں کی،
ٹھیک ہے، اور آپ دعا مانگے جا رہے ہیں، گناہ آپ کا ہوئے ہیں، تو پہلے آپ ان گناہوں سے توبہ کریں سچی اور پکی، اور آئندہ یہ ارادہ کریں کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، پھر آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اب آپ نے توبہ کر لی ہے اور گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، اب آپ جو بھی دعا کریں گے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ نے جو گناہ کیے توبہ بھی کی نہیں ہے، آپ نے معافی مانگی نہیں ہے، پھر آپ دعا کرنے جا رہے ہیں اور گناہ آپ کے جو ہے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ایسی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 میں نمبر پر آتا ہے، کبھی بھی نیک کاموں میں اور بھلے کاموں میں دیر نہ کریں، کبھی بھی نیک کاموں میں اور بھلے کاموں میں دیر نہ کریں۔ اب نیک کام جیسے مان لیجئے گا کہ کہیں پر میلاد شریف ہو رہی ہے، کہیں محفل میلاد ہے، نیک کام ہے، آپ کو کسی نے بلایا اور آپ جا نہیں رہے، آپ دیر کر رہے ہیں، تو نیک کاموں میں کبھی بھی دیر نہیں کرنا۔ یا جیسے مان لیجئے گا آپ نے نماز کے لیے، نماز کا بلاوا آ گیا، آپ نیک کام ہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ دیر کر رہے ہیں، کیوں دیر کر رہے ہیں؟ تو نماز کے لیے دیر کرنا، یہ بھی اس کی بھی سزا ملے گی۔ جو لوگ الکس کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، نماز میں دیری کر دیتے ہیں، تو اس کی بھی بہت بڑی سزا ہے۔ حالانکہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دیر کر کے پڑھ رہے ہیں، تاخیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو تاخیر کرنے والوں کے لیے جو ہے بہت بڑی سزا ہے، اور جہنم کے ایسے طبقے میں ڈالا جائے گا جس سے جہنم پناہ مانگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیک کاموں میں بھی دیر نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے نیک کاموں میں جلدی کریں اور اچھے سے انجام دیں۔ نمبر 6، دعا سے پہلے درود شریف اور دعا کے بعد درود شریف نہ پڑھنا۔ بہت سارے لوگ دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ دعا مانگنے لگے، انہوں نے درود شریف نہیں پڑھی اور نہ بعد میں درود شریف پڑھی، تو ایسی دعا کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ بلکہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو اس سے پہلے درود شریف ضرور پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو بھی دعا مانگنا ہے وہ دعائیں مانگیے گا، اور جب اپنی دعا کو آپ مکمل کر لیں کہ ہمیں جو مانگنا تھا، جو پڑھنا تھا ہم نے پڑھ لیا، جو مانگنا تھا ہم نے مانگ لیا، اب جب آپ دعا ختم کرنے والے تو اس سے پہلے پھر آپ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھ کے پھر آپ اپنا دعا مکمل کریے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ نمبر 7ویں نمبر پر آتا ہے، جب بھی آپ دعا کریں تو وسیلہ دے کر دعا کریں، بنا وسیلے کے دعا آپ نہ مانگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسیلہ دے کر آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کہ وسیلے کا مطلب یہ، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے صحت عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے جو ہے اس بیماری سے شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے اپنے حبیب کے صدقے میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور فرما، اہل بیت کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں۔ اس طریقے سے آپ وسیلہ دے کر کے جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ہم جب دعا مانگ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، اپنے اوپر غور و فکر کرنا کہ ہم سے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر قرضہ ہو گیا ہے، ہم پریشانی میں چل رہے ہیں، ہم مصیبتوں میں چل رہے ہیں، اور ہم روزانہ دعا بھی مانگ رہے ہیں لیکن وہ مصیبتیں نہیں ٹل رہی ہیں، وہ مصیبتیں جانے کا نام نہیں لے رہی ہے، پریشانیوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک بار اپنے اوپر غور کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے پھر خلوص اور اخلاص کے ساتھ آپ دعا مانگیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔